اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ اب علم دین کے لیے آپ کو قدم آگے سے آگے ہی بڑھاتے چلے جانا ہے، اور کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، عبادات بھی انجام دینا ہے، روزمرہ کی زندگی میں قدم قدم پر حکم خدا معلوم کرنا ہے اور حکم خدا کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا علم اور آگہی مسلسل بڑھے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں پروردگار عالم کے لیے وہ صحیح کر بھی رہا ہوں یا نہیں. جب بھی روایات میں یہ بات بیان ہوئی اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم اور آگہی کے بغیر جو عمل بھی انجام دیا جائے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں. تو علم آپ کو مسلسل بڑھانا ہے، آگہی مسلسل بڑھانی. اور دین کا کمال کہا بھی اسی بات کو گیا ہے کہ دین کا کمال اس میں ہے کہ انسان علم کو طلب کرے اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہو. فقط علم کو طلب کرنا کافی نہیں ہے، عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ میں ایسے معاشرے کی اللہ سے شکایت کرتا ہوں جو جہالت کے عالم میں زندہ رہتا ہے اور پھر گمراہی کے عالم میں ہی مر جاتا ہے. یعنی باقاعدہ امیر المومنین شکایت کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں صحیح طور پر کیسے پتہ چلے کہ ہمیں قدم قدم پر حکم خدا کے مطابق ہم جو قدم بھی ہم اٹھا رہے ہیں وہ حکم خدا کے مطابق بھی ہے یا نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحیح طور پر تقلید کرے اور اپنے مرجے کے فتوے کے مطابق عمل کرے. اچھا، اب کیونکہ موجودہ جو سامنے ہمارے جو ہے طالبات بیٹھی ہوئی ہیں اس میں نئی بھی ہیں طالبات، پرانی طالبات بھی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس طرح سے مسائل کو بیان کریں کہ دونوں کے لیے باتیں اس میں آ جائیں. تو صحیح طور پر تقلید کرنا ہے. اچھا، جنہوں نے ابھی تک تقلید نہیں کی وہ کیا کریں، اور جو اب تک تقلید کر چکی ہیں تو وہ ماشاءاللہ وہ بھی کچھ چیزیں اپنے طور پر تقلید کے اندر کوئی خرابی یا غلطی ہو گئی ہو تو آج نشاندہی ہو جائے گی کہ وہ کیا کریں. دیکھیے، تقلید کے سلسلے میں مومنین کے تین گروہ ہیں. ایک تو وہ ہے، بلکہ اس میں یہ کہا جائے کہ کیا تقلید سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو جی ہاں، تقلید سے بچنے کے بھی طریقے ہیں. بہت سے لوگ آج کل بہت زیادہ تقلید سے الرجک ہو گئے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کریں گے، ہم کسی کی بات کیوں مانیں، ہم خود ہی دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں. اسلام نے پڑھنے لکھنے پر کتنا زیادہ زور دیا ہے. تو جی ہاں، اسلام نے بالکل زور دیا ہے. ابھی چل کے آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ تقلید سے بچنے کے بھی کچھ طریقے ہیں. ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود مجتہد بن جائے، قرآن پر مکمل عبور حاصل کر لے، اس کے تمام آیات کی شان نزول اس کو پتا ہو، اس کی تفاسیر اس کو پتا ہو، قرآن میں ناسخ و منسوخ سب اس کو پتا ہو، تمام علوم قرآنی سے واقف ہو، قرآن کی حد تک جو جتنے بھی علوم اجتہادی عمل کے لیے ضروری. اس کے علاوہ یہ کہ وہ تمام احادیث کے اوپر اس کا عبور ہو، تمام احادیث اور تمام علم رجال کی جو کتابیں ہیں اس میں تمام راویوں کا اس کے پاس علم ہو، احادیث کی تمام اقسام کو وہ جانتا ہو اور ان تمام احادیث کے مفہوم سے وہ واقف ہو، اور احادیث میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، اصول احادیث سے وہ واقف ہو، اصول فقہ سے واقف ہو، تاریخ اسلام وہ جانتا ہو، عربی ادبیات سے اس قدر واقف ہو کہ وہ جتنے جملے احادیث کے اندر آ رہے ہیں اور قرآنی آیات کے اندر آ رہے ہیں ان سب کے مفاہیم کو صحیح طور پر سمجھ سکے. 50 علوم وہ حاصل کرے گا، اتنی مہارت اس کے اندر حاصل وہ کرے گا، اور روزانہ 18 سے 20 گھنٹے تقریباً پڑھے گا
تب جا کے کہیں بڑھاپے کی منزل پر پہنچ کر اس قابل ہوگا کہ وہ مجتہد بن جائے. اور جب تک وہ اس درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچ پاتا تب تک وہ تقلید ہی کرے گا یا پھر محتاط کے طور پر عمل کرے گا. یعنی وہ افراد جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید کیوں کریں، تو بالکل بہت اچھی بات وہ کرتے ہیں. کیوں تقلید کریں؟ آپ خود مجتہد بن جائیے. مجتہد بننے کے لیے کتنے علوم، اگر آج صرف ان علوم کا میں تذکرہ کروں تو 1 یا 2 نشستیں پوری صرف ان کے عنوانات اور نام گنوانے کے اوپر لگ سکتی ہیں. کتنے علوم سے اس کو واقفیت حاصل کرنا پڑتی. تو جس قدر پھر جب اتنی زیادہ پوری زندگی گزار دے گا، کمریں ان کی جھک جائیں گی، پلکیں ان کی لٹک جائیں گی، تو پھر یہ لوگ اس منزل کے اوپر جا کر پہنچتے ہیں اور کہ ان کی تقلید کی جا سکے. اور درجہ اجتہاد تک بھی کتنی عمر میں جا کر یہ لوگ پہنچتے ہیں، اور جب تک نہیں پہنچ پاتے تب تک تقلید ہی کرنا پڑے گی. تو یہ تمام علوم یعنی اتنی زیادہ مہارت کہ حکم خدا آپ کو صحیح طور پر معلوم کرنا ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے مرضی پروردگار کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ جو جہاز ہے، میں کیوں کسی پائلٹ کی تقلید کروں، جہاز میں خود اڑاؤں گا، خود اپنے منزل پہ پہنچوں گا. تو آپ کو کتنی مہارت حاصل کرنا پڑتی ہے اس سے پہلے. صرف ایک جہاز اڑانے کے لیے لوگوں کی عاقبت اور آخرت کی پوری زندگی کا دار و مدار جو ہے اس بات پر ہوتا ہے کہ حکم خدا کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں. اور اتنے علوم حاصل کر کے مجتہد بنتا ہے. جب ایک پائلٹ بننے کے لیے کتنے علوم اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ سوچئے یہ تو عام دنیاوی زندگی کا زیادہ نقصان ہوگا نا. جہاز اڑے گا اور خدا نخواستہ گر جائے گا مثلا، زندگی دنیاوی زندگی جائے گی. وہاں تو پوری ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے. تو بہرحال جس میں یہ ہو کہ پورا اتنا شوق رکھے، اتنی مہارت حاصل کرے، جائے. کتنے امتحانات پاس کرنا پڑتے ہیں پائلٹ بننے کے لیے، 20 سال کا کس طرح سے تجربہ اس کو لینا پڑتا ہے. اب یہ بہت سارے لوگ جو اس طرح کی کہنے لگے ہیں کہ ہم لوگ تقلید کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یہی کہا جائے گا نا کہ جس طرح وہ کون سا ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، وہ والا ان لوگوں کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ یعنی چاند کھیلنے کو مانگ رہے ہیں کہ اجتہادی عمل ہم خود گھر بیٹھے بڑے آرام سے انجام دے سکتے ہیں. سرجری مثلا اگر کرنی، کتنا آدمی پروسیجر سے گزرتا ہے، بڑی بڑی ٹریننگ لیتا ہے، کتنے امتحانات پاس کرتا ہے، پھر جا کر اس منزل کے اوپر پہنچتا ہے کہ ایک آپریشن کر سکے. تو ہر چیز کے لیے ایک مہارت چاہیے. اجتہاد کہتے ہیں اس بات کو کہ حکم خدا کے مقرر کردہ دلیلوں سے حکم خدا کو حاصل کرنا. اس میں قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے، کتنے سب چیزیں. تو پہلا تو طریقہ یہ ہوگا کہ آپ خود مجتہد بن جائیے، شوق آپ پورا اپنا کر لیں. لیکن جب تک مجتہد نہیں بنتے تب تک کیا کریں گے، کیسے اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے. تو ایک تو طریقہ یہ ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محتاط بن جائیے، احتیاط سے کام لیں، آپ کو تقلید سے بچ جائیں گی. دینی مسائل میں اس طرح سے عمل کریں کہ آپ کو اپنی پوری ذمہ داری ادا ہونے کا یقین ہو جائے کہ میں قیامت کے دن بارگاہ پروردگار کے اندر میں بری الذمہ ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، میں نے اس طرح سے عمل کیا. اب مثلا کسی کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں اذان دینا واجب ہے یا اذان دینا مستحب ہے. اب جو محتاط شخص ہوگا اسے ہر نماز کے لیے اذان دینی ضروری ہوگی، کیونکہ اسے محتاط زندگی گزارنا ہے، تقلید کرتا نہیں ہے وہ. اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اذان دینا مستحب ہے یا واجب ہے، اس کو واجب سمجھ کے عمل کرنا پڑے گا تاکہ کم سے کم قیامت میں پوچھا جائے تو وہ کم سے کم یہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے اذان دی تھی. کون سے رشتہ داروں سے صلہ رحمی واجب ہے، کون سو سے واجب نہیں ہے. مثلا دور پرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت سے نسبی رشتہ دار نہیں ہوتے، سببی رشتہ دار ہوتے ہیں، سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں. کتنے ایسے رشتہ دار ہیں. اب اسے یہ تو پتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا جو ہے واجب ہے، لیکن یہ فلاں رشتہ دار بھی اس میں شامل ہے، یعنی اب سب سے صلہ رحمی کرنا واجب رہے گی محتاط شخص کے لیے مثلا، کیونکہ اسے تو پتا نہیں ہے نا. وہ تو صرف ایک احتیاط کرنا اپنے طور پر کوئی شخص محتاط ہونا چاہے. اب مثلا کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عید غدیر کے دن مثلا غسل کرنا مستحب ہے یا واجب ہے، غسل جمعہ مستحب ہے یا واجب ہے، عید مباہلہ کا غسل مثلا مستحب ہے یا واجب ہے. تو ان تمام جگہوں پر اس کے لیے ضروری قرار پائے گا محتاط کے لیے کہ وہ ان تمام دنوں کے اندر مثلا جو ہے وہ غسل کو لازمی کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے. تو احتیاط محتاط ہونا خود بہت مشکل ترین کام.
یعنی وہ تمام مستحب روزے جو اسلام نے بتایا مجتہد، کیونکہ روایت میں تو بس یہ آتا ہے کہ اس دن روزہ رکھو. اب روزہ رکھو سے کیا امام کی مراد ہے؟ کیا واجب قرار دے رہے ہیں یا مستحب قرار دے رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ تو اجتہادی عمل سے پتہ چلتا ہے نا. محتاط شخص تو پھر اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس میں وہ تمام جو جہاں واجب اور مستحب کا اس کو شک ہو، اس میں لازمی اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کرے. یعنی اور اس کو ہر وہ کام چھوڑ دینا ہوگا محتاط کو. دیکھیے میں یہ آپ کو ایک کیونکہ نئی کلاس ہے، بہت سی چیزیں کانسیپٹ کلیئر کرنے. ہر وہ کام چھوڑ دینا محتاط کے لیے ضروری ہوگا کہ جس کے متعلق امکان پایا جاتا ہو کہ شاید یہ حرام ہے. ہر وہ اس مکروہ کام کو بھی اس کو چھوڑ دینا ہوگا. اچھا مثلا اسے اور زندگی اس کی کتنی مشکل ہوگی ابھی آپ دیکھیے. مثلا کراچی سے 5-10 میل دور باہر نکل گیا اگر کوئی شخص، اب اجتہاد کرنے والا شخص اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا، جو بھی اس نے نتیجہ نکالا ہوگا کہ مجھے نماز قصر پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے. تقلید کرنے والا اپنے مرض تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرے گا کہ وہ کیا کہتا ہے. محتاط شخص جو ہے، جو نہ مجتہد ہے اور نہ تقلید کرتا ہے اور احتیاط کرتا ہے، اس کو نماز پوری بھی پڑھنی پڑے گی اور قصر بھی پڑھنی پڑے گی. یعنی ہر نماز کو 2 دفعہ پڑھنا پڑے گا، 1 دفعہ قصر، 1 دفعہ پوری. کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ سفر میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا وظیفہ شرعی جو ہے وہ روزہ قصر کرنا ہے یا روزہ رکھنا ہے. سفر میں بھی بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں، سفر کے اندر بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کثیر السفر ہوں یا نہیں. کثیر السفر کا اگر آیت اللہ سیستانی کے فتاوی آپ دیکھیں تو آپ حقیقتاً بالکل انسان چکرا کر رہ جاتا ہے کہ اتنے دقیق اس میں مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ کتنے سفر کو ہم کہیں گے کہ یہ شخص کثیر السفر ہے، اب اس کو روزہ رکھنا ہی ہے سفر میں. تو یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اب کیا کرے گا احتیاط کرنے والا؟ مثلا وہ روزہ قصر بھی کرے گا اور بعد رمضان روزہ رکھے گا بھی اور بعد رمضان مثلا اس کی قضا بھی کرے گا. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. حج کے بے شمار مسئلے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے لیے اگر ان کا پہلا حج ہے تو ان کے لیے بہت سے علماء احتیاط واجب کی بنا پر ضروری خیال کرتے ہیں، بہت سے فتوے کی بنا پر ضروری خیال کرتے ہیں کہ ان کو گنجا ہی ہونا ہے مردوں کو. عورتوں کے لیے تو یہ والا مسئلہ نہیں ہے مردوں کے لحاظ سے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے حج میں بھی جو ہے اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ حلق کروائے یعنی گنجا ہو جائے یا مثلا تقصیر کروائے، تھوڑے سے بال کاٹ لے. اب جو محتاط شخص ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی خود ایک ہر چیز کے اندر 2-2 3-3 پہلو آ جاتے ہیں. محتاط شخص کے لیے کبھی کبھی احتیاط کرنا ناممکن بھی ہو جاتا ہے. یعنی محتاط شخص کو اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ اس زمانے میں جتنے مجتہدین پائے جاتے ہیں اس میں کسی ایک کے فتوے کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. کتنا مشکل کام ہے یہ. تو اب دیکھیے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں مجتہدین کا ادا کرنا چاہیے کہ حکم خدا کو یہ مجتہدین ساری عمریں لگا کر ہمارے لیے ایک توضیح المسائل، ورنہ ہمیں اپنے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف انہی مسائل کے اندر لگے رہنا پڑتا. نہ کاروبار کوئی شخص کر سکتا تھا، نہ کوئی شخص مثلا جاب کر سکتا تھا، نہ اس کو گھر والوں کو دینے کا کوئی ٹائم ہوتا. ہر وقت وہ بیٹھا، کیونکہ اسے قیامت کے دن جواب تو دینا ہے نا کہ تم نے نماز کیسے پڑھی ہے، روزہ کیسے رکھا ہے، سفر کے اندر کیسے نماز پڑھی ہے، بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے تو یہاں کام سود ہے نہیں ہے، سودی فلاں اسکیم کے اندر پیسہ لگانا. آپ کس کو کیسے معلوم کرے گا جبکہ صلاحیت نہیں ہے اس میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید بھی نہ کرے وہ شخص. اور محتاط ہونے کے اندر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ اتنی پیچیدگی، ایک مجتہد کا فتویٰ ہم سے معلوم نہیں ہوتا. چاہے جائے گا اس زمانے میں جتنے مجتہدین پائے جاتے ہیں اس طرح سے عمل کرنا کسی ایک مجتہد کے فتوے کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. اور بہت سے علماء تو کچھ اس طرح کے بھی ان کے نظریات رہے ہیں کہ امام کی غیبت کے بعد سے لے کر آج تک جتنے مجتہدین گزرے ان میں سے کسی ایک کے فتوے کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. کیونکہ حکم خدا بہرحال ان مجتہدین کے فتووں میں کسی ایک جگہ مثلا درمیان میں ہے جو ایک ہی کسی چیز کا حکم خدا ہوگا. تو کتنی مشکلات اس کے اندر جو ہے وہ اس کو پیش آتی ہیں. مجتہدین نے یہ اجتہادی عمل انجام دے کر تقلید کے اس مسئلے کے تحت کتنا ہم لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کر دی. تو تقلید کرنے کے سوا کوئی اس کے پاس چارہ کار نہیں بچتا، اور ان کا جتنا ہمیں احسان ماننے مجتہدین کا کم ہے، ورنہ ان تمام امور کو آپ خود سوچئے کہ آپ کو خود طے کرنا پڑتا.